سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، دعوت کا یہ مبارک کام اپنی ذات سے عملی طور پر دین کی مشق کرنے کے لیے ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی مشق کرے، اس لیے کہ دین عملی چیز ہے. دین خالی خیالات کا نام نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے. اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھی معاشرت ہے، اچھے معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں، عملی. راہ خدا میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہاں نکل کر عملی طور پر دین پر چلنا سیکھیں. نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، اور ایک دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلیقے سے رہنا، ایک دوسروں کی خدمت کرنا، ایک دوسروں کی عزت کرنا، سارے کاموں کو عملاً سیکھنا. بنیاد چونکہ ایمان ہے اس لیے ایمان پر زیادہ زور لگایا جاتا ہے. وہ اصل اساس ہے، بنیاد ہے، اور اسی کے بننے پر باقی چیزوں کے بننے کا دار و مدار ہے. اس لیے زیادہ زور اس پر لگایا جاتا ہے کہ آدمی ایمان بناوے، یقین ٹھیک کرے، دل سے فاسد یقین کو نکال کر صحیح یقین پیدا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو یقینی جانے، اور اس کی مشق کرتے ہوئے ایک ایک کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے، تو نماز کی اچھی مشق کر کے اچھا نمازی بنیں. اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، صبح شام تسبیح پڑھیں. زندگی میں جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں وہاں سے ابتدا کر کے کہ وہاں اس کا علم حاصل کرتے ہوئے علم الہی کی روشنی میں اپنا عمل صحیح کریں، کیونکہ جہاں عمل ضروری ہے وہاں صحیح عمل بھی ضروری ہے، اور وہ عمل اخلاص والا ہو وہ بھی ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں کی مشق اپنی جان و مال لگا کر آدمی کرے. جیسے جسم بیمار ہے اس کی اصلاح کے خاطر آدمی اپنی جان مال لگا کر ہاسپٹل جا کر علاج کرواتا ہے، یا دیگر اپنی ضروریات سے متعلق آدمی اپنی جان مال لگا کر اپنا گھر بناتا ہے، اپنے کپڑے بناتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. ایسے دنیا آخرت دونوں جہان کی ہماری بڑی ضرورت وہ دین. اپنی جان اپنا مال لگا کر ہر مسلمان اپنا دین سیکھے، اور اس کے لیے جتنی مطلوبہ جان مال لگانے کی ضرورت ہے اپنی مرضی سے نہیں، جتنی مطلوب ہے اتنا لگا، اور راہ خدا میں نکلے 4 مہینے کے لیے. 120 دن پورے اسی مسجد کے ماحول میں، دعوت کی فضاؤں میں، تعلیم کے حلقوں میں دین کو سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی اکرام اور ان کی خدمت کے ساتھ، اپنے بھائیوں کا اکرام کرتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہوئے جو اعمال ہیں راہ خدا میں نکل کر کرنے کے 8 اجتماعی کام ہیں. سفر ہیں، مشورہ ہیں، تعلیم ہے، گشت ہیں، مجلسیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، کھانا سونا. ان اجتماعی کاموں میں خوب جی لگا اور دھیان جما. جی لگے نہ لگے آدمی بیٹھے اور اپنے آپ کو پابند کریں، تو اس سے طبیعت میں اطاعت پیدا ہوگی، انقیاد پیدا ہوگا، اور عمل میں رغبت دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوگی.
اور فضولیات سے، لایانی سے، غفلت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا ہے۔ یہ کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ 24 گھنٹے میں یہ 8 کام اجتماعی ہیں، جو اجتماعی طور پر پوری جماعت کو مل کر کرنے ہیں۔ یہ کرنے کے کاموں میں آدمی مشغول ہو جائے، اور نہ کرنے کے جتنے کام ہیں ان نہ کرنے کے کاموں میں لایانی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ ایک تو ضروریات زندگی سے متعلق کوئی بات ہے کہ وہ آدمی کی حاجت ضرورت سے متعلق ہے، لیکن جماعت میں نکل کر آدمی کاروبار کی باتیں کرتا ہے، اس کی وہاں ضرورت ہے، کاروبار تو چھوڑ کے آیا۔ جماعت میں نکل کر آدمی گھر بار کی باتیں کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں وہاں، وہ تو یہاں بیوی بچے یہاں ہیں۔ جماعت میں نکل کر آدمی سیاست کی بات کریں، حالات حاضرہ پر بات کریں، وہ بات تو ویسے بھی آدمی کے لیے مفید نہیں۔ حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، وہ ساری خبریں آدمی کو کم ہمت بناتی ہیں۔ عموماً ان خبروں میں سے 5% خبر ایسی ہوتی ہے جو مفید ہوتی ہیں آدمی کے لیے حالات کی، باقی عموماً جو خبریں ہیں کم ہمت بنانے والی، اللہ سے غافل کرنے والی، اللہ سے دور کرنے والی۔ ایک تو ہے کہ زمانے کے حالات سے آدمی باخبر رہے، زمانے کے حالات سے باخبر رہے، لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہو کر زمانے سے باخبر رہنا بھی کوئی عقل مندی ہے۔ اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں سے باخبر۔ کہتے ہیں بھائی بہت ضروری سے آج کل نیوز સાંભળવા જોઈએ, પેપર જોવું જોઈએ થોડું, દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે આપણને ખબર પડે। تو اپنے جہان میں کیا ہو رہا ہے یہاں، پہلے اپنے جہان سے آدمی باخبر رہے۔ اپنے جہان سے، ایک جہان ہے یہ ایک جہان ہے پورا، کہ اپنے جہان سے آدمی باخبر رہے۔ جماعت میں جا کر اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، اللہ کا تعلق، حضور کی محبت، دین کی عظمت، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا شوق اور ولولہ، یہی خبریں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، بولتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں، انفرادی میں، اجتماعی میں، تعلیمی گشت میں، تشکیلی گشت میں، عمومی گشت میں، خصوصی گشت میں، وصولی گشت میں۔ یہ 5 قسم کے گشت ہوتے ہیں جن گشتوں کے راستے سے دعوت دینی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو بولنا، جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جس کی کروڑوں نعمتوں کے تحت ہم دبے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو بولنا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، زندگی موت کا اللہ مالک ہے، وہی بڑا مہربان ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کی مہربانیوں کو، اس کی صفتوں کو بولتے رہیں گے تاکہ اس کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ اور ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے، جو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے 5 گشتوں میں ایمان کی دعوت دیں، خوب دعوت دیں، اور دعوت اپنے اندر لانے کی نیت سے دیں کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارا ایک تعلق و تعارف ہو جائے، اور آپ علیہ السلام کی سچی پکی محبت دل میں پیدا ہو جائے، جو محبت اتباع پر ہمیں آمادہ کر دے۔ ایسی محبت ہو کہ آپ کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے پر آمادہ کریں، خالی دعوی محبت نہ ہو۔ ایک تو دعوی محبت ہے اور ایک اصلی محبت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ محبت کے دعوے میں اور محبت میں فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی محبت پیدا ہو کہ جو ہر حال میں آپ کا اتباع کرواوے۔ اس نیت سے لوگوں کو دعوت دینی ہے، آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی، اور اس کو پوری قوت کے ساتھ بولنا ہے کہ ہماری کامیابی اور ساری انسانیت کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے، آپ کے دین میں ہے، آپ کی سنت کے اتباع میں ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، آپ بہترین نمونہ ہیں، آپ کے بعد اب کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ پاک نے آپ کے طریقے کو جاری کیا ہے۔ جتنے انسان آئیں گے عرب و عجم میں، یورپ، امریکہ میں، آسٹریلیا، افریقہ میں، چائنا، جاپان میں،
دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی جزیرے میں ہو، کسی بڑے ملک میں ہو، آنے والے ہر انسان کی، چاہے وہ پیدا ہونے والا انسان کسی بھی گھر میں پیدا ہو، اس کی کامیابی اللہ پاک نے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں رکھی۔ پانچوں گشتوں میں اس کی خوب دعوت دینی، ہاں پورے یقین کے ساتھ بولنا ہے۔ تاجر آدمی اپنے سامان کو کیسے یقین سے سمجھاتا ہے اپنے گاہک کو، ویسا بھی بہت اچھی چیز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اناج والا اپنا اناج بتاتا ہے، دیکھو یہ چاول ہے، یہ گیہوں ہے، یہ مکئی ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ کپڑے والا اپنا کپڑا بتاتا ہے، یہ پولیسٹر ہے، یہ کاٹن ہے، یہ مکس ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ جوتے والا اپنا چیز بتاتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، کون ہیں ہم؟ ایمان والے، اللہ رسول والے ہیں، تو ہم ایمان کی بات بتائیں گے، ایمان کا فائدہ سمجھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا فائدہ بتائیں گے ایک دوسروں کو۔ بھائی سنت پر عمل کا یہ ثواب ہے، یہ سنت پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے، اس کے نفعوں کو ہم بولیں گے۔ عبادت میں نماز اہم ترین عبادت ہے، اور نماز کی دعوت دیں گے۔ علم ہر انسان کی ضرورت ہے، علم کی دعوت دیں گے، اور علم حصول علم کے فائدے بتائیں گے۔ علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ ہاں، علم جو ہے ایک روشنی کی طرح ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ جیسے اندھیرے میں سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کھانا پکا سکتے ہیں نہ ڈھنگ سے کھا سکتے ہیں۔ بھائی اندھیرے میں کھانے میں مزہ آتا ہے، بولو نا بھائی، ڈھنگ سے کھا نہیں سکتا، ایسے اور کوئی لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایسے جہالت کی اندھیریاں ہیں دنیا میں، اس لیے سارے کام ڈسٹرب ہیں، سارے کاموں میں تکلیف ہے، لوگوں کو پریشانی ہے کہ جہالت ہی جہالت ہے۔ گھر میں جہالت، دکان میں جہالت، مارکیٹ میں جہالت، شادی میں جہالت، جنازے میں جہالت ہے۔ تو جہالت کے ساتھ سارے پرابلم کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ ان مسائل کا حل جو ہے مال میں تلاش کر رہے ہیں، لوگ ان مسائل کا حل جو ہے میتھ سائنس پڑھنے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ضرورت زندگی ہے، وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ جو علوم و فنون ہیں وہ ضرورت زندگی ہے، زمانہ بدلنے سے وہ فنون بدل جاتے ہیں، مسئلوں کا حل وہ نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ایک ضرورت ہے، بقدر ضرورت وہ مفید ہے، لیکن مسائل کا حل علم الہی میں، جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں انسان کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، جس میں انسان کو برتنے کا طریقہ سمجھایا ہے، جس میں مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، جوانوں کے حقوق ہیں، بوڑھوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ جو علم حقوق کی معرفت کرواتا ہے وہ علم انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، جس سے حق کی پہچان ہوگی، زندگی میں اجالا ہوگا، اندھیرا دور ہو جائے گا، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس علم کی دعوت دینی ہے، اور اس علم کو دعوت دیتے ہوئے سیکھنا ہے، سیکھنا ہے اس کو۔ اور یہ علم بھی اسی وقت کارآمد ہے جب وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، خوف خدا کے ساتھ ہے، خشیت کے ساتھ ہے، تو وہ کارآمد اور مفید بنے گا، وہ علم عمل پر آمادہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کے نام پر، اس کے زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، صبح شام اللہ کو بولے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، اس قسم کے کلمات زبان پر جاری ہو۔ مشق کے لیے صبح شام کی تسبیح ہے، تو جماعت میں نکل کر بھی اہتمام کریں۔ اجتماعی جیسے میں نے اعمال بتائے کہ 8 عمل ہیں، وہ ایسے انفرادی معمولات، اس میں صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کو 100 مرتبہ دھیان جما کر کسی جگہ بیٹھ کر اطمینان سے پڑھیں، اپنی ضرورت سمجھے ذکر کو۔ یہ دل کی خوراک ہے، روحانی غذا ہے، ذکر سے قلب کو غذا ملتی، روٹی چاول سے جسم کو غذا ملتی۔ روٹی چاول آدمی ایک وقت نہیں کھاتا تو دوسرے وقت میں شدید بھوک ہوتی ہے، اور دوسرا وقت بھی چھوڑ دینا کھاوے تو جب برداشت کے باہر ہو جاتا ہے۔ رمضان میں دیکھتے ہیں، رمضان میں
سحری میں کھایا، دوپہر کا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا، اگر رات کا بھی چھوڑ دیا تو بولو نا بھائی، عصر کے بعد کیا حال ہوتا ہے بھائی؟ عصر پچھی رمضان میں شو حال ہوئی سے بالکل ہر آدمی مسکین سا دکھتا ہے، ہر آدمی مسکین سا بس اتنے سے کھانے نے سارا فساد برپا کیا ہوا تھا. ایک 2-4 لوگ میں کھائے تھے جو، تو اسی سے ساری طاقت آئی ہوئی تھی کہ آدمی بڑا وہ دکھ رہا تھا. اور اب ایک وقت کا چھوٹا ہے، شام کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں چہرے پر تو کیسا چہرہ ہوتا ہے؟ مسکین سا دکھ رہا ہے. اور اگر وہ وقت چھوڑ دے تو پھر سحری تک میں کیا حال ہوگا کہ جسم بغیر خوراک کے نہیں رہ سکتی ہے. تو اس دل کو جب خوراک ہی نہیں مل رہی ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، رسمی طور پر اللہ کا نام تھوڑا بہت لیا ہے، باقی یکسو ہو کر اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. اس لیے ذکر بہت ضروری ہے، دھیان جمع کر ذکر کریں. اپنی روح کی یہ غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ پاک فرمانے گا کان کھول کر سن لو کہ دلوں کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے کہ اندر قلب کو راحت ملے گی اس لیے تیسرا کلمہ پڑھیں، دھیان سے درود شریف پڑھیں، دھیان جمع کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں، آپ کی قربانیوں کو یاد کریں کہ مکہ میں کیسے آپ مارے پھر رہے ہمارے خاطر، طائف میں آپ نے پتھر کھائے، آپ نے ہجرت کیسے کی ہے کہ آپ کو چھپ جانا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور پھر پیدل ہجرت کا سفر آپ نے کیا کہ ہم تک پوری امت تک دین پہنچ جائے. آپ مدینہ منورہ گئے اور کیسی قسم و پرسی کی زندگی آپ نے گزاری، کیسی قسم و، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں. آپ چاہتے اگر خالی اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے تو آپ کے پاس بہت چانس تھے. مکے میں آپ تو سادی قومی تھے، مکے والوں کے درمیان میں اپنی شان کے ساتھ زندگی گزار لیتے. اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے تو آپ کو بادشاہ بنا دیں اور نبوت دیں، لیکن آپ نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کو پسند نہیں کیا، بادشاہی کو پسند نہیں کیا، فقر کے ساتھ فقیری میں نبوت کو پسند کیا. اور ہمارے خاطر کیا قربانیاں دی آپ نے. حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں صبح شام. وہ دھیان پیدا کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے کے لیے آپ پر درود ہے. اس لیے ذرا کوشش کریں سمجھ کر پڑھنے کی. خالی رٹنا بھی مفید ہے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سمجھ کر کے ہم کیا کلمات پڑھ رہے ہیں اس درود شریف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی قربانیوں کو تھوڑا دہراتے ہوئے یاد کرتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ سے قلبی تعلق ہونا شروع ہو جائے گا. دل کے تار مل جائیں گے وہاں اور ایک محبت پیدا ہوگی. دھیرے 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 وہ محبت عشق میں تبدیل ہوگی اور پھر آپ کے اتباع میں مزہ آئے گا. اس لیے کوشش اس کی کرنی اور حقوق کی ادائیگی ہے. راہ خدا میں نکل کر اپنے ساتھیوں کا حق ہے، ذمہ دار کا حق ہے، بستی والوں کا حق ہے، ایک دوسروں کا حق ادا کرتے. حق ادا کرنے کی مشق کرنی. ہاں، حق ادا کرنے کی مشق. حق ادا کرنے میں انصاف کے ساتھ حق ادا کیا جائے. اور اس سے اوپر یہ سکھایا کہ انسان سے اوپر احسان کرے. انصاف کے برابر ہی ہے بھائی، جتنا نکلتا ہے 50 روپے سامنے والے کا حق ہے تو 50 روپے پورے دیں، یہ انصاف. اور 50 سے اوپر تھوڑا جھکتا دیں، وہ احسان. بلکہ اس سے مزید اوپر کی تعلیم دی کہ ایثار کے ساتھ. کیسے؟ ایثار کے ساتھ. کہ بعض مرتبہ موقع ایسا آتا ہے سفر میں کہ جگہ کم ہے بیٹھنے کی تو اپنے ساتھیوں کو پہلے بٹھا. کھانے میں موقع ایسا ہے کہ ذرا جگہ تنگ ہے، اپنے ساتھیوں کو آگے کریں، ایثار کریں. اور ضروریات میں آرام میں جگہ کم ہے، ٹرین میں سیٹیں پوری نہیں ہے سونے کے لیے، سیٹیں کم ہیں، اپنے ساتھیوں کو پہلے سلا دیں. آپ لوگ آرام کر لیں، میں دن میں آرام کر لوں گا، رات جاگ لوں گا، صبح ہو جائے کہ آپ بیٹھ جانا، میں سو جاؤں، یا آدھی رات تقسیم کر لیں. لیکن ہم قربانی دینے میں ہم ابتدا کریں. ہر ایک کا یہ جذبہ ہوگا تو پھر سارے لوگوں کی ساری ضرورتیں آسانی سے پوری ہوگی اور ایک دوسروں سے راحت پہنچے گی. اس کی عملی مشق کرنی.
اپنے ساتھیوں کی خدمت اور حسن اخلاق، وہاں تک کہ ایثار تک پہنچنا ہے کہ اپنی ضرورت ہم چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور ہر ایک کے لیے وہ جذبہ۔ آدمی جس کو محترم سمجھتا ہے اس کے لیے تو ایسا کر دیتا ہے۔ بھائی ٹرین میں جا رہے تھے، کوئی ہمارے بستی کے کوئی بزرگ آدمی مل گئے، کوئی مولانا آ گئے، تو آدمی اپنی سیٹ ان کو دے کے پہنچتا، میں آگے جاؤں گا۔ لیکن اپنا ہی کوئی ساتھی ہے تو اس کے لیے آدمی قربانی دینے کو تیار۔ اس وقت ان کو بھی آدمی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہے، وہ زیادہ معذور ہیں، بوڑھا ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں یا جوان ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے ایثار کریں۔ اور اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہری اسباب سے نہیں۔ دل بڑا ہے تو سب جگہ جگہ ہو جائے گی۔ اگر دل بڑا ہے آدمی کا تو پھر سب جگہ جگہ ہو جائے، اور اگر دل بڑا نہیں ہے تو 200 وار کے بنگلے میں ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کس کے لیے جگہ نہیں؟ بولو نا بھائی۔ جس ماں نے جم کر 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال گود میں بٹھا کر دودھ پلایا، اور پھر ساری مصیبتیں برداشت کر کے 12 15 16 20 25 سال کا جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ نے اس کو 2 پیسے دے دیے، اب اس نے بڑا بنگلہ بنا دیا، لیکن اس کے دل میں اس ماں کے لیے باپ کے لیے جگہ نہیں، تو بنگلے میں جگہ ہوگی؟ بولو نا بھائی، نہیں ہوگی۔ اور اگر دل میں جگہ ہو تو جھونپڑے میں جگہ ہے، دل میں جگہ ہو تو جھونپڑے میں جگہ ہے۔ اس لیے دل بڑا کرنا ہے۔ راہ خدا میں اس کی مشق ہے کہ آج کے گھر میں تو اپنی ساری ضرورتیں اپنی مرضی سے پوری کرتا تھا، اپنی مرضی کا کمرہ، اپنی مرضی کا بستر تھا، اپنی مرضی کی کھڑکی تھی، جب چاہے کھول لی جب چاہے بند کر دے، اپنی مرضی کا پنکھا تھا، جب چاہے کھول لیا بند کر دیا، اپنی مرضی کا اے سی تھا، گرمی لگی تو اے سی چلایا، ٹھنڈی لگ گئی تو بند کر دیا۔ اب یہاں راہ خدا میں نکلے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف ہیں، جگہ تنگ ہے، ساتھی زیادہ ہیں، پنکھا ایک ہے، ساتھی زیادہ ہیں، کھڑکیاں کم ہیں، آدمی زیادہ ہیں، تو ہم پنکھا قربان، کھڑکی قربان، جگہ قربان، مرضی کے خلاف اظہار کریں اپنے ساتھیوں پر۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ کردار کی بلندی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں وہ، اور یہ انسان عظیم انسان ہے۔ آدمی پیسوں سے عظیم نہیں بنتا ہے، ہاں حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر عظیم نہیں بنتا ہے، آدمی ڈگری سے بڑا نہیں بنتا ہے، آدمی اپنے کردار سے بڑا بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا، کثرت سے فاقے کیے، لیکن لوگوں کو خوب کھلایا، لوگوں کو کھلایا پلایا، لوگوں کو راحت، کو خود تکلیف میں رہے، خود تکلیف میں رہے، لیکن دوسروں کو راحت پہنچائے۔ آپ کے پاس جو آیا اس کو راحت پہنچائی، جو آیا اس کو کھلایا، جو آیا اس کو دیا۔ ہاں جو آیا، کبھی آپ کی زبان سے نہ نہیں نکلا، کبھی بھی آپ کے، وہ شاعر کہتا کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، تشہد میں لا الہ الا اللہ، کہ اگر وہاں یہ لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا، کہ صرف تشہد میں آپ کی زبان سے لا نکلا، ورنہ جو آیا، جو ضرورت لے کر آیا، جو حاجت لے کر آپ کے پاس آیا، اگر آپ کے پاس تھا تو آپ نے اپنے پاس سے دیا، اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ کسی سے لے کر اس آدمی کی حاجت پوری کر دیتے، حالانکہ آپ کا کھانا باقی ہوتا تھا، کبھی 2 دن کا فاقہ، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 4 دن کا فاقہ، کبھی اس سے زیادہ کا فاقہ، لیکن بڑی چیز ہے کہ آپ کا دل بڑا تھا، تو دل بڑا کریں۔ جماعت میں اس کی مشق ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، کھانے پینے میں ان کو آگے کریں، یہ اخلاق کی مشق ہے۔ اس سے مزید ہر مسلمان کا اکرام کریں، اکرام جو اس سے مزید ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نارملی ہمارے ہاں لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو ان کو ہم بٹھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، جو گھر میں ہوتا ہے وہی اس کا تواضع کر دیتے ہیں۔ روزانہ آنے جانے والوں کے لیے ہی ہوتا ہے، کوئی روزانہ کوئی دوست آتا ہے، گھر میں چائے بنتی ہے، دونوں چائے پی لیتے نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی خصوصی مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہی چائے ہوتی ہے، اب بولو نا بھائی، ارے وہی چائے ہوتی ہے، خصوصی مہمان، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی آیا ہے، یہیں رہتا ہے گاؤں میں، آ گیا رات کو، سونے کا وقت ہو گیا، بہت دیر ہو گیا، بھائی سو جاتا، اپنے بستر پر سلا دیا اس کو بھی، دونوں سو گئے۔ لیکن کوئی خصوصی مہمان آتے ہیں تو کہ گھر میں بستر الگ انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے چادر الگ بچھائی جاتی ہے، کمرہ تیار کیا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کوئی خاص مہمان افریقہ سے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں تو ان کے لیے کمرہ تیار کرتے، مہمان کا انتظام کرتے، اکرام کرتے ہیں، یہ اکرام ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ مزید اکرام کا معاملہ کریں، جتنا کر سکیں،
اس کا تعلق اصل دل سے، کہ دل سے ہم ان کا احترام کریں اور پھر ہم اپنے جتنی ان کی جان مال سے خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنی خدمت ان کی کریں گے. اس کی مشق ہے راہ خدا میں، جو ایک بنیادی چیز ہے. یہ ضروری تعلیم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کا احترام کریں، اکرام کریں. یہ ضروری تعلیم، یہ ایک سبق ہے یہاں. اور پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، نام نہیں چاہتے، لوگ ہماری واہ واہ کریں اس لیے یہ نہیں چاہتے. صرف اللہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. کسی سے اس کے بدلے میں بدلا کہ ہم نے ابھی چائے پلائی تو شام کو چائے کی امید رکھیں گے کہ شام کو ہم کو پلانا. چائے کے بدلے میں ہم چائے نہیں چاہتے، کھانے کے بدلے میں کھانا نہیں چاہتے. ہم نے جگہ دی ہے ان کو تو اس کے بدلے میں کہ وہ ہم کو جگہ دیں کہ نہیں. ہم نے ان کی جو خدمت کی ہے، ہم نے جو ان کا کام کیا ہے، ہم نے جو ان پر احسان کیا ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم بدلہ نہیں چاہتے. اس لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے عمل والے فیل ہو جائیں گے. بڑے عمل والے حدیثوں میں آتا ہے، جب وہ ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے مالدار کو پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں. پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو نے مال دیا تو میں نے اپنا مال خرچ کیا غریبوں، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر خوب خرچ کیا. اللہ پاک کہیں گے ہاں تو نے بہت خرچ کیا، لیکن اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. اور لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا کہ بہت بڑے سیٹھ صاحب بہت سخی ہیں، تو جو تمہارا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. لوگوں نے تم کو سخی کہہ دیا ہے. اب اس آدمی کو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسے قاری کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ کہ قرآن پڑھا، اس کو خوب پڑھایا، خوب سکھایا. تو اللہ پاک کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جاوے، میری واہ واہ ہو جائے، اور جو تمہارا مقصد تھا دنیا میں پورا ہو چکا ہے. اب ان کو بھی اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اس لیے عمل میں اخلاص کی مشق ہے، اللہ کے لیے ہے. ہمارا جینا مرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا جو کچھ ہے اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی کہ میری جانی عبادتیں، ونسکی اور میری مالی عبادتیں، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ہم کچھ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری واہ واہ کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں جگہ دے، کوئی ہمارے احسان کے بدلے میں ہم پر احسان کرے. کہ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں. ہاں اللہ کے بدلے کے ہم محتاج ہیں، اس کے ہم امیدوار ہیں. ہم اس کے امیدوار ہیں کہ ہم اللہ سے اس کا دنیا میں فضل چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ فضل فرما دے ہمارے ساتھ، آخرت میں بھی ہم اس کا فضل چاہتے ہیں اور وہ ہمیں بدلہ دے. اور اللہ سے بھی ہم بدلہ دنیا میں نہیں چاہتے، دنیا میں بدلہ، بلکہ آخرت میں ہم اپنے نیک کاموں کا بدلہ ہم اللہ پاک سے آخرت میں چاہتے ہیں. لیکن نیک کاموں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا میں اس کا بدلہ چاہے نہ چاہے، دنیا میں برکتیں ضرور ظاہر ہوں. دنیا میں برکتیں، جیسے بھائی کل کے لیے، کل دوپہر کے کھانے کے لیے آم منگائے گئے ہیں نا، آم کیری، تو اس کو کھائیں گے تو کل دوپہر کو، لیکن خوشبو شروع ہو جائے گی نا ابھی سے. ارے بھائی بولو نا، اس کی خوشبو تو آنا شروع ہو جاتی ہے. پکی ہوئی اچھی آم ہوتی ہے، تو اس کو منگوایا کہ بھائی کل دوپہر میں مہمان آنے والے، اس وقت کھائیں گے اس کو، لیکن ابھی سے منگوایا ہے تو اس کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے اللہ پاک کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا کہاں؟ بولو نا بھائی، آخرت میں، جنت میں ملے گا. لیکن اس کی برکتیں وہ خوشبو کی طرح دنیا میں ظاہر ہو جائے گی. جنت میں سکون ہے تو دنیا میں سکون مل جائے گا برکت کے طور پر. جنت میں عافیت ہے، راحت ہے، عزت ہے، تو یہ نعمتیں دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں یہ مشق کرنی ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نماز پر، اپنے ذکر پر، اپنی عبادت پر، اپنی دعوت پر، اپنے صدقہ خیرات پر، اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے احسان پر ہم لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے.
اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کاموں کے بدلے میں اللہ راضی ہو جائے. ہمارے جماعت میں جانے سے، وقت لگانے سے، قربانی دینے سے، جان مال لگانے، اللہ راضی ہو جائے. گھومنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، پھرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے جہاں بھی مشورے سے طے ہوگا وہاں جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے کہ مشورے سے جہاں طے ہوا ہے. قریب طے ہوا تو قریب جائیں گے، دور بھیجیں گے تو دور جائیں گے، دور سے دور بھیجیں گے تو دور سے دور جائیں گے اور اللہ کا کام کریں گے. جہاں بھی جائیں گے وہاں اللہ کا کام کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر جب اللہ کے راستے کے مسافر ہیں تو اللہ مدد کرے گا. کون مدد کرے گا؟ ہاں، حدیثوں میں دعا آتی ہے کہ سفر شروع کرے آدمی تو دعا پڑھے کہ اللہ اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں. انی اسألک البر والتقوی فی سفرنا ھذا، یا اللہ نیکی اور تقوی کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس سفر میں نیکی کرنے کی توفیق دے اور تقوی کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچا دے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب الی الاہل والمال. اور اس سے آگے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی بن جا اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. اب اللہ کے لیے چھوڑا، سفر میں اللہ ہمارا ساتھی. کون ہمارے ساتھ؟ بولو نا بھائی. تو جو بھی ضرورت حاجت ہوگی تو کہاں متوجہ ہوں گے؟ اللہ کی طرف کہ اللہ تو ہماری مدد فرما دے. کوئی مصیبت تکلیف آئے تو فوراً کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر. معمولی سی چیز بھی ہے کہ اللہ مدد فرما دے، فوراً متوجہ ہو جائے اوپر. ہاں، یہ اسباب کے دور میں جتنے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں اتنے اللہ سے غفلت ہوتی جا رہی ہے. پہلے زمانے جاتی تھی، موبائل ہوتا نہیں تھا کسی کے پاس، کوئی بھی بات ہوتی فوراً امیر صاحب کہتے بھائی ساتھی 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو. نماز کا موقع نہیں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، تو فوراً کہ بھائی دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، یاسین شریف پڑھو، یہ کرو وہ کرو. لیکن اب فون کا زمانہ ہے تو فوراً کہ بھائی فلاں ساتھی کو فون کرو، امیر صاحب کو فون کرو، ذمہ دار کو فون کرو. تو نظر اللہ طرف جاتی تو پھر اللہ پاک لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ پھر تم دیکھ لو. ہمارے پاس تو آئے جیسے ہوتا ہے بھائی باپ اچھا خاصا کھاتا پیتا مالدار باپ ہے، اب اس کا بیٹا حالات میں آتا ہے، باپ کو کہتا نہیں ہے کچھ، باپ کو کچھ کہتا نہیں، ماموں کو کہا، خالہ کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا، پھرتا رہتا ہے. پھر جب باپ کو پتہ چلتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ بولو نا بھائی، کیا کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ، میں نے تو کہتا اچھا نہیں، ان کے پاس گیا ان سے. تو اس کے باپ کی غیرت کتنی، اتنی سی غیرت ہے تو وہ ایسا کرتا ہے. اللہ تو بڑا غیور ہے، وراء الورا ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بدنا ادنا بندہ بھی اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، کسی اور سے کہے. اس نے تو دعوت ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری مانگیں پوری کروں گا. تو اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ اٹکا ہے، دینی کام اٹکا ہے، تو فوراً کہ اللہ مدد فرما دے، یا اللہ آسان کر دے. یہ مختصر سی دعا ہے کہ فوراً جہاں مسئلہ، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ آسان کر دے. کوئی مشکل نظر آ رہی سامنے سے، یا اللہ آسان کر دے، یا اللہ مدد فرما دے. حج میں عمرے میں دعا ہے، یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے لیے ہماری طرف سے قبول فرما، یا اللہ آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما. عمل سے پہلے آسانی مانگنی ہے، کر لینے کے بعد اس کی قبولیت مانگنی ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یکسو رہے جماعت میں، ان وسائل سے اپنے آپ کو دور رکھے. موبائل ہیں، اخبار ہیں، جو ذہن بھٹکانے والی چیز ہے. بلکہ بعض بزرگوں سے سنا کہ اس حلال دنیا کو بھی نہ دیکھیں ابھی جس کا دیکھنا جائز ہے. کسی کی موٹر ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا بنگلہ ہے، کسی کی دکان ہے، دیکھنا جائز ہے، اس کا دیکھنا تو جائز ہے. یہ حلال دنیا ہے. تو اس سے بھی، کیونکہ وہ حلال دنیا بھی اللہ سے غافل کر دیں. وہ حلال دنیا بھی، جیسے آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا نا گاڑی، اور ادھر ادھر زیادہ دیکھتا ہے تو پیسنجر کا کہ ڈرائیور تمہیں سامنے جو بھائی، حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا اس کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو نا بھائی. لیکن اس وقت دیکھے گا تو وہ کہ وہ سب کو پورے سب کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو ایسے ہی بہت سی چیزیں دیکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں. لیکن کیوں چھوڑ دیں کہ یہ اللہ سے غافل کر رہی ہے. اللہ کے تعلق اور معرفت کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. اس لیے راہ خدا میں نکل کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاوے، لایانی سے بچاوے، ایران توران سے بچاوے. سوال نہ کریں کسی سے، سوال ذلت، ایک اللہ سے کہیں. مذاق
ابھی یہ دور ایسا ہو گیا کہ ہر کام لوگ مذاق مذاق میں کر لیتے ہیں. اچھا خاصا سوال کر کے پھر آخر تو میں مذاق کرتا تو تمہیں تو حقیقت مان لے آیا بھائی. ارے ہوتا ہے نا مذاق مذاق میں کسی کو خوب گالیاں دیتی ہیں, وہ بہت ناراض ہوگا تب کہتے ہیں بھائی وہ تو مذاق کروں کہ تب میں حقیقت مان لے گیا سوال. تو ایک مذاق کے عنوان سے لوگوں نے بہت سارے ناجائز کاموں کو جائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذاق مذاق میں بھی سوال نہ کریں, مذاق مذاق میں بھی کسی کو گالی نہیں دے سکتے, کسی کا ٹھٹھا نہیں کر سکتے, کسی کی برائی نہیں کر سکتے. اور آخر میں آدمی کہتے مذاق مذاق میں کسی کو کوئی چیز اچھی لگی اٹھا لی آدمی نے اور استعمال کرنا چاہیے, اور دیکھ کر ارے بھائی وہ تو مذاق کرتے تو بھائی. تو یہ مذاق کے نام پر بتانے بہت سارے کام لوگ. تو ایسی مذاق کرنے کی اجازت, جس مذاق میں جھوٹ ہوتا ہو اس مذاق کی اجازت نہیں. تو مذاق مذاق میں بھی نہ کریں, سوال نہ کریں کسی سے, دل کا بھی سوال نہ ہو, اللہ سے مانگیں, اور جو اپنے پاس موجود ہے اس پر قناعت کر لیں, گزارا کر لیں, جو موجود ہے اس پر گزارا کر لیں, دال روٹی کھا لیں. ہاں سوال کر کے مرغ مسلم کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں. سوال کر کے اشراف کے ساتھ کسی کی دعوت کھانے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ آدمی چٹنی روٹی کھا لے. تو اس لیے سوال نہ کرے, اشراف نہ ہو. ہاں یہ ایسی خوبیاں ہیں جو آدمی کو بڑا بناتی ہیں. جو کسی سے نہیں مانگے گا لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہوگی, اور جس کو سوال کی عادت ہو گئی ہے کبھی امی سے, کبھی ابا سے, کبھی بہن, تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا گھر میں. اور پھر وہاں سے نکل کر باہر لوگوں سے مانگنے کی, کبھی اس سے 5,000 لیے, کبھی وہاں سے 10,000, کبھی اس کو 25,000 50,000 مانگتا ہی رہا آدمی ادھر ادھر, تو اس آدمی کا کوئی ویلیو رہے گا. بلکہ انسان کو تو یہ کہا کہ استغنا کے ساتھ رہے. کس کے ساتھ رہے؟ بولو نا بھائی. استغنا یعنی آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھے کہ بھائی مجھے حاجت نہیں, ایسے رکھے, مجھے ضرورت نہیں. امی کے سامنے, ابا کے سامنے, بھائیوں کے سامنے, ہاں افریقہ والوں کے سامنے, انگلینڈ والوں کے سامنے, ایسے بھائی مجھے ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت استغنا ہوگا. کہیں لاؤں نہ بھائی اللہ تمہیں بہت برکت آپ ہے, હું આવું છું તમારા માટે કંઈ લાવું છે કે અલ્લાહ તમને બહુ બરકત આપે, અમારે કંઈ જરૂર નથી, બધું અલ્લાહનું આપેલું છે. استغنا کے ساتھ کیسے رہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, آدمی کو عزت دیتی ہے. اور آدمی کو اگر لوگوں کی دنیا میں آدمی کی نظر ہے اور وہاں دل لگا ہوا ہے تو پھر آدمی کی عزت نہیں رہے گی. دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا جو نسخہ ہے وہ ایک آدمی مستغنی ہو, لوگوں کے مال سے, لوگوں کے کھانے سے, لوگوں کے کپڑوں سے, اور جتنی ضروریات کی چیز ہے اس سے آدمی مستغنی رہے. اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے آدمی اللہ کی عبادت اطاعت میں لگا رہے. اس کی مشق ہوتی ہے جماعتوں میں کہ کسی سے سوال نہیں, اشراف نہیں, کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں, پریشانی ہوتی ہے اس سے. گھر میں بھی ہم ہوتے ہیں, محلے میں ہوتے ہیں, کسی کی گاڑی پڑی تھی ہم لے کے چلے گا, وہ بیچارہ نکلا بھائی کیا ہوا, کال, ارے میں نے ارجنٹ ہے تو ایک لوگ جاتا رہتا ہے, کتنی دیر وہ پریشان ہوا. گھر میں کسی کی چیز ہے, بڑے بھائی کی, چھوٹے بھائی کی چیز تھی, ابا کی چیز تھی, بیٹے کی چیز تھی, باپ نے لے لی, باپ کی چیز بیٹے نے لے لی, اس طرح سے, اور وہ پریشان ہوئے. تو کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں. یہ آداب زندگی ہے, پوری زندگی کے آداب. تو پھر آدمی باعزت رہے گا, اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اس بات کے خیال کے ساتھ آدمی جیے جو ایک سچے مسلمان کی علامت ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, کہ ہماری زبان سے بھی اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایسے ہماری کسی حرکت سے, ہمارے کسی کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پڑوس والوں کو تکلیف نہ پہنچے, بس میں جا رہے ہیں, سوار ہیں تو ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے, ٹرین میں ہیں وہاں ہمارے آس پاس والوں کو ہماری آواز سے. رات کا وقت ہے, لوگ سوئے ہوئے, ہم نے زور زور سے باتیں شروع کر رکھی ہیں. لوگ سوئے ہوئے, ہم نے لائٹ چلا کے قرآن پڑھ رہے ہیں, حالانکہ یہ وقت ہے لائٹ بند کرنے کا وقت. اس میں ہم خیال کریں گے کہ ہماری اس حرکت سے, ہمارے اس فعل سے, ہمارے اس عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. گھر کے ماحول میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے تو اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ اگر ہم گھر والے جاگ رہے ہوں تو آپ کی آواز سن کر جواب دے دیں, اور اگر سوئے ہوئے ہوں تو ہماری نیند خراب نہ ہو, اتنی زور سے سلام کریں. یہ دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے, لوگ سوئے ہوئے, آہستہ السلام علیکم. اب کوئی جاگ رہا ہوگا تو جواب دے دے گا, لیکن ہم نے زور سے سلام کی کہ بھائی سنت ہے گھر میں سلام کرنا, اور ابھی سوئے تھے سب.
ان کو جگا دیا. تو یہ ہمارے عمل سے تکلیف ہوئی. حالانکہ ہم نے سلام کی یا گھر گئے سوئے ہوئے تھے سب, ہمارے قرآن کا پارا باقی تھا, جا کر لائٹ چلا کے پڑھنا شروع کیا, تھوڑی دیر دھیرے پھر بہت موج میں آ گئے اور بہت قرآن سے زور زور سے پڑھنا شروع کیا. سب گھر والوں کو جگا دیا. ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا, کہ قرآن پڑھو چھوڑے. تو یہ آدمی کا اچھا کام نہیں ہے, حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اپنی زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, چاہے بیوی, چاہے سامنے چھوٹا بچہ یا چاہے کوئی بڑا انسان ہے سامنے, لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ایک مشق ہے اخلاق کی, اکرام کی, احسان اور ایثار کی, ایک مشق ہے یہ. اور ایک مشق ہے راہ خدا میں جان مال لگانے کی, کہ یہ 4 مہینے جو ہیں چلے میں نکلنا ایک عادت بنانے کے لیے, کہ ابھی 2000-4000 روپے لگائیں گے, 40 دن لگائیں گے, آگے جا کر اور لگانے کی توفیق ہو, کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری ضرورتوں میں کم سے کم لگے, زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر لگ جائے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتوں میں کم سے کم لگایا, باقی اللہ کے نام پر لگایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجتوں میں کم سے کم لگایا, باقی راہ خدا میں لگایا. ایسے دیگر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی حاجتوں, اپنی ضرورتوں میں اپنے مال کا کم سے کم حصہ لگایا اور باقی اللہ کے نام پر لگایا. ایسے اس زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی حاجتوں, اپنی ضرورتوں میں ان کا کم سے کم لگتا ہے, اور باقی اللہ کے دین کی خدمت میں, علم کی اشاعت میں, اللہ کے مخلوق کی اور مخلوق خدا کی خدمت میں وہ اپنا مال, اپنا جان اس میں لگاتے ہیں. ان کے زندگی کا اکثر وقت جو ہے وہ لوگوں کو دین سکھانے میں اور لوگوں کے کام آنے میں لگتا ہے. یہ عقل مندی کی چیز. عقل مندی یہ نہیں کہ میں ہی سارا سمیٹ جاؤں, جتنا کمایا سب اپنے اوپر لگا دوں, زندگی کا جو وقت ہے صرف اپنی غرض کے لگا, بلکہ عقل مندی یہ ہے اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جان اور مال کا بڑا حصہ وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر, اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگا. یہ اس کی مشق ہے چلا 4 مہینے مقامی کام گھر میں رہ کر, کہ وہ جذبات بنے, اپنی ضرورتوں کو سمیٹیں اور باقی بچائیں. تو وہ زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ 2.5% ہے, وہ تو 1 نمبر کے بخیل پر ہے. کس کے اوپر ہے بولو نا؟ جو نمبر 1 بخیل ہے اس کو 2.5% تو دینا ہی دینا ہے, اس کو 2.5% نکالنا ہے. باقی جو سخی ہیں اور جو کریم ہیں وہ تو اپنے مال کا جتنا لگانا چاہے, اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کا, اپنے گھر والوں کی حاجت ضرورت کا بچا کر, باقی مال میں آدمی اللہ کی رضا جوئی تلاش کریں, خیر کے کام تلاش کریں کہ کہاں خیر نیکی ملے گی. اس مال کے ذریعے سے میں اپنی آخرت بنا لوں, اس مال کے ذریعے سے اپنی جنت بنا لوں. جان کے اللہ نے طاقت سرمایہ دیا ہے کہ روزانہ آدمی کے پاس 5 گھنٹے 6 گھنٹے فارغ ہیں, تو یہ 5-6 گھنٹے میں آدمی اللہ کی رضا جوئی تلاش کریں, لوگوں کو دین سیکھنے سکھانے میں, لگانے میں, سمجھانے میں, دعوت میں لگا رہے, اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے, تقسیم کریں. کسی ایک نیکی پر آدمی راضی نہ ہو جائے, کسی ایک نیکی پر راضی کہ کوئی آدمی بھائی پورا وقت جتنا دے میں تو کشتی کرتا رہوں گا, میں صرف ملاقاتیں کروں گا 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے, اور دوسری نیکی میں آدمی حصہ نہیں کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے, بیوی بچوں کو وقت نہیں دے رہا ہے, بیمار کی عیادت نہیں کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ اللہ پاک نے 8 گھنٹے دیے تو بھائی 4 گھنٹے یہاں لگا دے, 1 گھنٹہ والدین کی خدمت کر لے, آدھا گھنٹہ بیماروں کی عیادت کر لے, آدھا گھنٹہ کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کر لے, تھوڑی دیر تلاوت کر لیں, تھوڑی سا ذکر کر لیں, ساری نیکیوں کو جمع کریں. ہاں کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے والدین کی تو بھائی پورا وقت وہی لگا دیا آدمی, حالانکہ ترتیب بنا سکتا ہے. بھائی صبح 1 گھنٹہ دے دیا, شام کو 1 گھنٹہ دے دیا, ان کی خدمت کے کام تھے وہ سنبھال لیے. اب گھر کی عورتیں ہیں وہ دن بھر باقی کام دیکھ لیتی ہیں, تو وہ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے 2 گھنٹے ذکر میں, تلاوت میں, عبادت میں, دعوت میں, گشتوں میں لگا, بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ. وہ اس کو جب بھی اصل میں ہمارا والد بیمار سے تو وہ اپنے پاس ہی رہوں. نماز میں بھی آدمی کبھی بیشی کے ساتھ والد بیمار سے اپنے پاس, حالانکہ والد ایسے بیمار ہیں کہ وہ خود کھا پی رہے ہیں, بستر میں ضرور ہیں, تو اس کو مسجد آ کر فرض نماز پڑھنی چاہیے, مسجد کے عمل میں شریک ہونا چاہیے, اور دیگر کاموں کو دیکھنا چاہیے, جیسی ضرورت, جیسا تقاضا ہے.
جیسی ضرورت ہے جیسا تھا. ایک آدمی کے بعد میں تو کاروبار میں مشغول ہوں، بس صبح شام رات دن وہی دھن چڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دعوت ہے، نہ ماں باپ. بس صبح سے جاتا ہے اپ ڈاؤن میں، شام کو رات آ کر گھر سوتا ہے، پھر صبح جاتا ہے، پھر شام کو پھر گزرتا ہے، پھر شام. تو اللہ نے زندگی اس کے واسطے نہیں دی. ایسا کاروبار کرنے کو نہیں کہا تھا کہ آدمی ایسا مشغول ہو جائے کہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جائے. اعتدال کی ایک زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے، جس میں اپنی ذات کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، جانی مالی تقاضے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی زندگی گزارنا سیکھیں کہ جس میں ہم اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اپنی ذات کا، اپنے دین کا، اپنے والدین کا، امت کا، سب کے حق ادا کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے. یہ ایک عملی مشق ہے دعوت کا کام کہ مقام پر رہ کر آدمی روزانہ کے مشورے میں ہے. اس مشورے میں ترتیب ملاقات کی بنے گی، عیادت کی بنے گی، تعزیت کی بنے گی، گشتوں کی ترتیب بنے گی، راہ خدا میں نکلنے کی بنے گی. اور یہ باتیں آدمی سنتا رہے گا تو زندگی میں دھیرے دھیرے اعتدال پیدا ہوگا. ورنہ یہ ہوگا کہ آدمی کی زندگی کا اکثر وقت ادھر ادھر کی چیزوں میں یا ضرورت سے زائد اپنے تجارتی مشغولی میں گزر جائے گا. کہ ایک آدمی اگر طے کرے کہ 6 گھنٹے میں اپنا کام کر لینا ہے تو 6 گھنٹے میں اس کا کاروبار ہو جاوے ایسا ہے، لیکن پھر بھی یہ 10 گھنٹے کاروبار پر لگا دیتا ہے، پھر بھی 10 گھنٹے لگا ہے تو 4 گھنٹے زائد کاروبار پر لگ رہا ہے. آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. ایک آدمی 6 گھنٹے کاروبار کر کے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا 2 گھنٹے ویسے ہی گزار دیتا ہے بغیر ضرورت کے. تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی تقسیم کرے اپنے وقت کی، اپنے وقت کی صحیح تقسیم کرے تاکہ وقت برباد نہ ہو جائے. اس وقت جو سب سے زیادہ چیز برباد ہو رہی ہے وہ وقت ہے، سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے. شام کو عشاء سے لے کر رات 12 بجے تک، 1 بجے تک عموماً دیکھتے ہیں شہروں ہو یا اب تو دیہات بھی شہر جیسے ہو گئے کہ روز عشاء کے بعد یعنی 10 11 12 3 گھنٹے رات کے. اور دن میں بہت سے لوگ شام سے یا عصر سے شروع ہو جاتے ہیں، عصر بعد کا وقت، مغرب بعد کا وقت، عشاء کے بعد کے 2-2.5 گھنٹے وہ وقت برباد ہو رہا. اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں. یہ مقصد ہے زندگی. اور پھر اپنی عبادت اور اعمال کرتے ہوئے اپنے گھر والوں پر محنت کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے گھر کے ماحول میں دین کی باتیں کریں. گھر کے ماحول میں ہم سوچیں کہ دین کی بات ہم کتنی کر رہے ہیں. یہ فضائل کی تعلیم کے حلقے جو ہیں اس لیے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، ازواج مطہرات، بنات طیبات، مہاجرین و انصار، عشرہ مبشرہ، یہ مقدس ہستیاں ہیں. ان کی باتیں پڑھی جاوے، سنی جاوے تاکہ بچپن سے ہی ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں جو اثر بیٹھے جن شخصیات کا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، ان کے دل و دماغ پر دنیا کے لائن کے جو بڑے لوگ ہیں، فلمی لائن کے اور کھیل کود کے لائن کے، سیاسی لائن کے، ان کا اثر ان کے دل و دماغ پر نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر وہ ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے. ہاں پہلے زمانے میں تھا، مسلمان شریف گھرانوں میں مرد بھی اور خصوصاً عورتیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے صحابہ کے، بزرگوں کے قصے سناتی تھی، سچائی امانت داری کے، ان کے تقوی کے، ان کی عبادت کے. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا الیاس صاحب کو بھیجی. پھر کچھ مدت کے بعد ملاقات ہوئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو مولانا الیاس صاحب نے حضرت مولانا علی میاں صاحب سے فرمایا کہ مولانا علی میاں صاحب، آپ کی کتاب سے میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ نے جو کتاب بھیجی مجھے، میں نے وہ پڑھی، لیکن پڑھنے کے بعد میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس لیے کہ جو واقعات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے اس کتاب میں لکھے ہیں، وہ سارے واقعات میں اپنی دادیوں اور نانیوں سے سن چکا تھا. بچپن میں ہمارے گھر میں وہ یہ سب ہم کو سناتی تھی، تو ان کا تاثر یہ بنا کہ مجھے اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے. اپنے بچوں بچیوں کو، پوتوں نواسوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی عورتوں کو ہم صحابہ کی زندگی سنائیں اور ان کی سادگی کے، ان کے حیا کے، ان کے زہد و جہد کے قصے سناویں، ان کے قربانیوں کے قصے سناویں، تو پھر ہمارے گھر میں وہ ماحول بنے گا. اور اگر ہم انگلینڈ امریکہ کو سناتے ہیں
وہاں کے کپڑوں کے، وہاں کے جوتے، وہاں کے چشمے، وہاں کے گھر، وہاں کی ڈیزائنیں، وہاں کے کچن، وہی ہم سنا رہے روزانہ. تو بتاؤ بچوں کے کیا جذبات بنیں گے؟ ان کا وہی شوق بنے گا کہ ہم بھی ایسے کپڑے پہنے جیسے انگلینڈ والے پہنتے ہیں، امریکہ والے پہنتے ہیں، چائنا جاپان والے پہنتے ہیں. اس لیے یہ تعلیم گھر کی اسی واسطے ہے. ہاں، یہ پورا مجموعہ طے کریں کہ روزانہ گھر میں تعلیم کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور تعلیم ایک تعمیر ہے، خالی پڑھ سن کے پورا نہیں کرنا. ایک تعمیر ہے، تعلیم ایک تعمیر ہے کہ اس میں ہمیں اپنے گھر کو ایک ہدف بنانا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، ایماندار بنانا ہے. ان کو علم سکھانا ہے، بچوں کو، بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو. تو پھر انشاءاللہ وہ فضا بنے گی. گھر میں ذکر و عبادت کی فضا بنانا، 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ذکر و عبادت کی ایسی فضا بنے کہ ہمارے گھر جو ہے اللہ کی عبادت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے معمور ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے.